بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم آج پھر حاضر ہیں پروگرام سے سوال و جواب کے سلسلے میں۔ تو آئیے مفتی صاحب سے چند ضروری سوالات کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، علم غیب کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے، اور دوسرا یہ کہ کئی لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، اس کے علاوہ انبیاء کرام کو بھی علم غیب نہیں حاصل تھا۔ اس ذرا مختصر وضاحت فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم غیب کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر بڑی لوگ ادھر ادھر کی باتیں اور تبصرے کرتے ہیں۔ یہ حقیقت بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو علم غیب ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں، نبیوں کو نہیں، اور صحابہ کو نہیں، اولیاء اللہ کو نہیں۔ علم غیب کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر بڑی لوگ ادھر ادھر کی باتیں اور تبصرے کرتے ہیں۔ یہ حقیقت بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو علم غیب ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں، نبیوں کو نہیں، اور صحابہ کو نہیں، اولیاء اللہ کو نہیں۔ میں یہاں پر عرض کروں کہ پہلی بات کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اللہ کے بارے میں علم غیب۔ ایک عقلی بات یہ گزارش کرتا ہوں عوام الناس کے لیے، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ، مثال کے طور پہ آپ نے کوئی چیز بنائی ہو، کوئی چیز تیار ہو کی ہو، اور کسی کو پتہ نہ ہو، دوسرے تیسرے بندے کو، مجھے بتائیں جس بندے نے یا آپ نے وہ چیز تیار کی ہے اس کے لیے علم غیب ہے؟ وہ غیب نہیں، کیونکہ اس نے بنائی اپنے ہاتھ سے۔ وہ غیب ہوگی دوسرے تیسرے بندے کے لیے۔ پہلا سوال، جو لوگ کہتے ہیں اللہ کو علم غیب ہے کسی اور کو نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، رب نے جنت بنائی، رب نے دوزخ بنائی، رب نے زمین و آسمان بنایا، ہر شے کو رب بنانے والا ہے۔ سوال کا جواب دیں، کیا اللہ کے لیے کوئی غیب ہے شے؟ نہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اعتراض ہے، اس کا جواب دیں۔ اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں۔ قرآن میں اللہ جو فرماتا ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، میں غیب جانتا ہوں، اس سے مراد یہ ہمارے لیے ہے کہ کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے، دیگر مخلوقات کے لیے وہ چیز غیب ہے، تو اللہ اس لیے فرماتا ہے میں غیب جانتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ رب کے لیے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں۔ پہلا تو جواب ان کو یہ ہے۔ دوسری بات، یہ حقیقت بات ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے 20ویں پارے کے اندر، قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ۔ کیا فرما دیجئے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے صرف اور صرف اللہ اس کے بارے میں جانتا ہے، کوئی نہیں اور جانتا۔ یہ حقیقت بات ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ نے خود فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی اس کے بارے میں غیب جانتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی شان نہیں کہ کسی کو غیب کے بارے میں بتائے، لیکن جو اللہ پاک نے رسول چنے ہوئے ہیں ان میں سے جس کو چاہے غیب بتا سکتا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ہی اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ فرمایا غیب کا جاننے والا کسی کو غیب کے بارے میں نہیں بتاتا، کسی کو بھی، الا من ارتضی من رسول، مگر وہ جو اس کے پسندیدہ رسول ہیں۔ پہلی آیت سے یہ پتہ چلا تھا کہ اللہ ہی غیب کے بارے میں جانتا ہے۔ دوسری دو آیات سے پتہ چلا کہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو بتا سکتا ہے۔ تو اس میں تقسیم کیا کریں گے؟ یہاں پر علماء جیسے کہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے جو پہلی آیت قُل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اس سے مراد رب کا ذاتی علم ہے، یعنی اللہ کو کسی نے دیا نہیں۔ اور دوسری جو آیات ہے جس میں اللہ فرماتا ہے میں رسولوں کو دے سکتا ہوں، اپنے پسندیدہ بندوں کو دے سکتا ہوں، اس سے مراد عطائی ہے، یعنی رب نے ان کو دیا ہے۔ اور پھر احادیث مصطفیٰ پڑھیں، حضور علیہ السلام نے اپنی زبان سے قیامت کی نشانیاں بیان کی۔ قیامت کی نشانیاں بھی آئی تو نہیں تھی، یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ جنت کے بارے میں بتایا، یہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ دوزخ کے بارے میں آپ نے خبردار کیا، غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ قیامت کے بارے میں بتایا کہ یہ معاملات ہوں گے، وہاں پر یہ چیزیں ہوں گی، وہ غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس لیے یہ بے جا سوال ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت یہ چیز مانتی ہے کہ اللہ کی عطا سے نبی جانتے ہیں الحمدللہ علم غیب، اور ہمارے نبی الحمدللہ وہ تو سب سے زیادہ علم غیب جاننے والے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ اللہ پاک نے حضور کو شان عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔